السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کچھ اپنے زندگی کے مقصد کے بارے میں کہ ہماری زندگی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ہم اس دنیا میں اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں یا ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ پیدا ہونا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، مرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیدا ہونے اور مرنے کے جو بیچ کا پورا ٹائم ہے، پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے جو بیچ کا ٹائم ہے، یعنی کہ زندگی کے جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہماری مرضی کے نہیں ہوتے، یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا اور جو ہم نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کو کنٹرول میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیدا ہونا، نہ مرنا اور نہ ہی زندگی جو بیچ کا ٹائم ہے۔ تو تینوں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے، یہ جو پیسہ ہے، پیسہ ہمارا مقصد ہے، انجوائے کرنا ہمارا مقصد ہے، لوگوں کو امپریس کرنا کام کا، اور فضول چیزیں کرنا، فضول چیزیں خریدنا، گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا، چل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پوری دنیا کر رہی ہے، اور جو ہم سے پہلے لوگ آئے انہوں نے بھی یہی کیا، اپنی مرضی چلائی، جو ان کی دل نے چاہا وہ انہوں نے کیا، یعنی کہ جو اور لوگ کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل اگر ابھی ہم دیکھیں تو جو ویسٹ میں ہو رہا ہے، یعنی کہ جو بھی یورپ میں ہو رہا ہے اور امریکہ وغیرہ، یہ جو بھی ایریاز ہیں، یہاں پر جو بھی ہو رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں۔ پوری دنیا، انڈیا، پاکستان، پورا ایشیا ہو گیا، اور یہ کیا نام ہے، افریقہ، مڈل ایسٹ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، جو بھی پوری دنیا کے ریجنس ہیں، وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ بنائیں اور ہم دنیا میں سب کو امپریس کریں، ہمارا نام سب سے بڑا ہو، ہم فیمس ہوں، ہم جو چاہیں وہ ہو۔ یہ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، یہ ان خواہشات کے ساتھ اور چلے گئے، اور ہمارا بھی یہی ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں۔ ہم بھی اسی وجہ سے دن رات کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور وہ کیسے ہوگی؟ پیسے سے ہوگی، یہ ہمارا یقین ہے۔ بٹ ہمارا جو مسلمانوں کا جو ایک بلیف ہے کہ ہمارا ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اس میں اے ٹو زیڈ، یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد۔ پیدا ہونے سے پہلے جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب کہ ابتدا سے، یعنی کہ جب سے کائنات شروع ہوئی، اور مرنے کے بعد یعنی کہ ہماری موت کے بعد کیا ہوگا جو ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو مر گئے۔ فار ایگزامپل جب انسان مر جاتا ہے تو وہ پھر دیکھ نہیں سکتا، پھر وہ ایک لاش کی شکل میں قبر کے نیچے ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ مگر اللہ پاک نے ہمارے دین میں وہ سب کچھ قرآن پاک میں بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے کیا تھا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، سوری، پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور جو تمہاری زندگی ہے، جو بیچ کا ٹائم ہے، پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے، جو بھی ابھی زندگی گزار رہے ہیں، فار ایگزامپل ابھی جیسے میں زندہ ہوں، میری 21 سال ایج ہے، اور میں اس وقت پڑھائی بھی کر رہا ہوں اور کچھ اپنے کام ہے وہ بھی کر رہا ہوں، اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکے وہ پیسہ بناؤں اور دنیا کو دکھاؤں، اپنا نام بناؤں، اور پھر آخر میں پتہ بھی نہیں ہے کہ کب مریں گے، مگر یہ کنفرم ہے کہ مر جائیں گے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان کا مقصد نہیں ہے، ہم نے انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا، ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور جو بھی پوری دنیا میں مخلوق ہے، کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تقریباً 17,999 انسان کے علاوہ اگر انسان کو ملا لیں تو وہ 18,000 ہو گئی، 18,000 اسپیشیز
اس دنیا میں ہے۔ انسان کو نکال دے تو 17,999 اسپیشیز اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی، 17,999، اور انسان کو اللہ پاک نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو پوری دنیا اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنی اسپیشیز ہیں، اور ہر اسپیشیز میں پتہ نہیں کتنے کوانٹٹی میں وہ جانور موجود ہیں۔ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جیسے اسٹارس ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہم مخلوق دنیا میں کتنی ہیں، کتنی تعداد میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف حج نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا عبادت نہیں ہے، جیسا کہ ہم ابھی اس کرنٹ سچویشن میں ہیں۔ ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے تو صرف اللہ ہے، اور محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ابھی جو تقریباً 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 2 بلین 2.5 بلین اتنے کے قریب پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اور 7.5 بلین پوری دنیا کی اس وقت پاپولیشن ہے، تقریباً 8 بلین۔ تو 2 بلین 2.5 بلین پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اور اس میں سے بھی 70 to 80% لوگ صرف اور صرف کلمہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ باقی کے جو بچے 20-30% اس میں سے آدھے سے بھی کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ نماز کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ تو کلمے پڑھنے سے صرف اور صرف ہماری یعنی کہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ صرف کلمے پڑھنے سے پورا دین ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کلمے کی کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز ہے جو ہمارے اوپر وہ اپلائی ہوتی ہیں، اور ہمیں ان رولس اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہی اس کلمے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کلمے کے پیچھے جو بھی چیزیں، جو بھی احکامات ہیں، جو بھی آرڈرز ہیں اللہ کی طرف سے، وہ مجھے ماننے پڑیں گے اور کرنے پڑیں گے۔ تبھی میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو اس کلمے کے بعد کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں اللہ پاک کے جو بھی احکامات ہیں، حقوق اللہ، جس میں توحید ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں، کیا یہ میں کر رہا ہوں؟ اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں تو میں صرف اور صرف ایک چیز کر رہا ہوں، توحید، کلمہ۔ میں ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، بٹ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ کوشش تو میں نے کی ہے، پچھلے 1 مہینے سے میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، اور باقی کی جو چیزیں ہیں، خیر میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک پورے انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم نے صرف کلمہ پڑھا، صرف کلمے سے پورا دین نہیں آتا ہماری زندگی میں۔ نماز ہے، نماز کے علاوہ روزہ ہے، پوری سال میں جو بھی فرض روزے ہیں، رمضان 30 روزے، پھر زکوٰۃ اگر پیسہ ہے تو دیں، حج اگر امیر ہیں تو آپ حج ادا کریں، یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں حقوق العباد، کہ انسانوں کے کیا حقوق ہیں۔ انسانوں کے حقوق میں سے سب سے جو پہلا اور سب سے جو افضل انسان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اچھے اخلاق سے بات کیا جائے، نرمی کے ساتھ بات کیا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اصحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دین کا خلاصہ بتائیں۔ میں اصحابی کا نام بھول گیا ہوں، حضرت بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا شاید کوئی اور نام تھا، تو نام میں بھول گیا ہوں۔ تو پھر بات یہ تھی کہ اصحابی نے ہمارے نبی سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان، اپنی زبان کو 2 انگلیوں سے پکڑا اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ جو زبان ہے یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ زبان آپ کے کنٹرول میں آ گئی تو پورا کا پورا دین آپ کے اندر تقریباً آ گیا۔ اگر میں اپنی زبان کو نرمی سے بات کروں گا انسانوں سے، جو بھی پوری دنیا کے انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی آ گئے اس میں، کرسچنس اور عیسائی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، سب سے میں نے نرمی سے بات کرنی ہے،